دو ادارے جو اے پولیٹیکل نہیں ہوئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو ادارہ اے پولیٹیکل ہو چکا ہے، جو اس کے ترجمان باتیں کرتے ہیں، میں اس کو آپ ساتھ ذرا پلیز یہ کہہ دیجئے کہ آپ نے جو دو ادارے ان کو کہا کہ پولیٹیکل ہو گئے وہ سلپ آف دا ٹنگ تھا، یہ ذرا کلیئر کر دیں۔ نہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور اور وابڈا کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ دونوں یہ جو بات کرتے ہیں نا عطر، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی بھی سن لیا کریں، ان کی بھی دکانداری یہی ہے، تو مجھے اس سے زیادہ بڑی گالی کوئی اور دے نہیں سکتا۔ آج آپ جس حکومت سے توقع رکھ رہے ہیں، ہم تو عمران خان کے کیس ثابت ہونے کے باوجود آج بھی با اختیار نہیں ہے کہ عمران خان کو پکڑ سکیں، تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ریٹائرڈ جنرلوں کو ہم گرفتار کریں یا ان پہ کیسز چلائیں؟ کیسی آپ ہمیں کتنے با اختیار سمجھتے ہیں، کتنے آپ ہمیں طاقتور سمجھ رہے ہیں؟ عطر کاظمی صاحب، یہ جو جملہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں صاحب نے اپنا آخری جملہ بولا ہے کہ آپ ہمیں کتنے جو ہے وہ با اختیار سمجھتے ہیں یا کتنی کو پاور ہے ہمارے پاس، یہ ایگزیکٹلی یہی گلہ عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ میرے پاس کرسی تو تھی لیکن میرے پاس طاقت نہیں تھی۔ اگر دونوں پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں یہی گلہ کر رہی ہیں کہ کرسی تو ہے ہمارے پاس لیکن طاقت نہیں ہے، تو پنجاب میں ہونے والے یہ الیکشنز یا اس سال ہونے والے دیگر الیکشنز، کیا ان کے اندر کوئی فرق آ جائے گا یا صرف اور صرف کرسی کے لیے جنگ ہو رہی ہے، اختیار پھر بھی کسی کے پاس نہیں رہے گا چاہے جو مرضی جیت جائے؟ دیکھیں، اختیار آپ کو لینا پڑتا ہے، ہم نے ان کے حوالے کر دیا نا، کروڑوں ووٹ ان کو بھی پڑھتے ہیں، میاں صاحب کی جماعت کو بھی پڑھتے ہیں، خان صاحب کو بھی پڑھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو بھی۔ عوام نے تو ان کو اختیار دے دیا ہے، اختیار انہوں نے لینا ہے۔ اور میں یہ جینورلی یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس وقت ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ عوام چیزوں کو لیڈ کر سکتی ہیں، عوام کے ووٹ سے فرق پڑ سکتا ہے، اس طرح آپ چیزوں کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے میاں صاحب کی جماعت کو اس سے نقصان ہو، لیکن اگر یہ سسٹم ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ عوام کے ووٹ سے حکومتیں گرتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، تو میرے خیال میں اوور آل اس سے جمہوریت کا فائدہ ہوگا اور سب کو فائدہ ہوگا۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ صرف میاں صاحب کی جماعت کی حکومت نہیں ہے، یہ 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے، اور ان کا تو گلہ اور شکوہ اور نیریٹو بھی یہ تھا کہ وہ کھٹ پتلی ہے، اس کو کوئی اور لا رہا ہے۔ اگر ان کے پاس بھی پاور نہیں ہے تو پھر ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے، پھر تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس حکومت میں رہنے کا۔ میاں جاوید لطیف صاحب، عطر صاحب کا میرے خیال میں کہنا یہی ہے کہ اگر پہلی دفعہ عوام کو ووٹ کو عزت مل رہی ہے، عوام کے ووٹ کو یہی عزت مل رہی ہے جس کا نعرہ آپ لوگ لگایا کرتے تھے، تو بے شک وہ ووٹ عمران خان صاحب کو ہی کیوں نہ جائے، آپ کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یار میری بات سنیں، اگر کوئی مجھے یہ بھاشن دے نا کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے آپ کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، تو مجھے اس سے زیادہ بڑی گالی کوئی اور دے نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، کیا وہ آئین قانون پر اعتماد نہیں کریں گے یا آئین قانون کو مضبوط نہیں کریں گے یا اس پر عمل کیوں نہیں کریں گے؟ مگر کیا آج بھی 7-8 ماہ میں آپ کو آئین قانون کی بالادستی نظر آئی ہے؟ آپ کو آج بھی کوئی حکومت وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹوں سے آئندہ آئے گی، میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی آئندہ بھی عوام کے ووٹوں سے حکومت نہیں بن سکتی ان حالات میں جن حالات سے پاکستان آج دوچار ہے۔ اور جو طاقتور ادارے ہیں آج بھی سہولت کاری کسی نہ کسی جانب سے کسی نہ کسی کی ضرور ہو رہی ہے۔ با اختیار نہیں ہیں لوگ اور با اختیار ووٹر نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، میاں صاحب یہ ایگزیکٹ سینیریو 2018 کے حوالے سے آپ نے جب پہلے بات کی، آپ نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کے اوپر الزام لگایا، آپ نے بعد میں بننے والے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے اوپر الزام لگایا، آپ انہی الزامات کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ لیکن آج جو موجودہ آرمی چیف ہیں، جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جہاں تک میری معلومات ہیں عمران خان صاحب سے دوریاں ان کی کافی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ تو قربت کافی ہے، اس کے باوجود آپ یہ الزام لگا رہے ہیں ادارے کے اوپر۔ لیکن منصور علی خان، بدقسمتی ہے کہ آپ سمجھتے ہوتے بھی بات کسی اور جانب لے کر جا رہے ہیں۔
میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان لوگوں پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ ہی آج کسی اور جماعت کی لیڈرشپ کو ہے، یہاں تک کہ عمران خان کو بھی نہیں ہے، مگر وہ عادت سے مجبور ہو کے یہ بات کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو سیف کرنے کے لیے۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ دیگر دو ادارے جو اے پولیٹیکل نہیں ہوئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو ادارہ اے پولیٹیکل ہو چکا ہے، جو اس کے ترجمان باتیں کرتے ہیں، میں اس کو آپ ساتھ ذرا پلیز یہ کہہ دیجئے کہ آپ نے جو دو ادارے ان کو کہا کہ پولیٹیکل ہو گئے وہ سلپ آف دا ٹنگ تھا، یہ ذرا کلیئر کر دیں۔ نہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور اور وابڈا کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ دونوں یہ جو بات کرتے ہیں نا اطہر، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی بھی سن لیا کریں، ان کی بھی دکانداری یہی ہے۔ مگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاپولر نعرہ لگانا، پاپولر سٹانس لینا ایک اور چیز ہے، ریاست کو دیکھنا، ریاست کو چلانا، آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی کرنا، اس کے لیے یہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ میں یہ خدا نہ کرے، اچھا مجھے آخری سوال میاں صاحب آپ سے آخری سوال، ایک سیکنڈ منصور، ایک سیکنڈ مجھے یہ جواب مکمل کر لینے دے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، جو میں نے خدا نہ خواستہ کا لفظ استعمال کیا اس لیے کیا ہے کہ 70 سے 71 تک جانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا، آج اس سے ماحول کوئی مختلف نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ باتیں آئین قانون کی ہمیں مت کوئی سکھائے، جنہوں نے آئین قانون کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو گیا ہو، مگر ہمیں میاں صاحب آخری سوال کا جواب دے دیجئے، صرف آخری سوال کا جو بار بار آپ سے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب پنجاب میں ہونے والے ان الیکشن سے پہلے پاکستان آئیں گے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں بس جواب دے دیجیے۔ نواز شریف کسی طور پر بھی پاکستان میں انتخابات ہوں تو باہر رہ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جس پاکستان کے لیے ہم آئین قانون کی بات کرتے ہیں وہ خطرے میں ہو تو نواز شریف باہر نہیں رہ سکتے، یہ آپ لکھ لیں بات۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب۔